بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہمارے پاکستان پاور کے لیے حکومت آپ کو اسٹینڈرڈ کلیئر ہوتا ہے طاقتدار ہوتے ہیں پہلی کیجولٹی ہوتی ہے وہ آپ وہاں پہ بنا رہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں لا حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ. گو کہ لاسٹ ایپیسوڈ اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور نیٹ فلکس کی باتیں کی جائیں, لیکن وہ باتیں کچھ رہ گئیں جو میڈیا کے سفر کے حوالے سے تھیں. کنکلوڈ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا ذکر ضرور کیا جائے. تو شہزاد صاحب, ایک تو بات جو میرا خیال ہے رہ گئی ہے, وہ مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ گپ شپ میں بتایا تھا کہ آپ کو شکیل صاحب نے اسلام آباد غالباً بلایا, کسی آپ کو سیٹ بنانے جا رہے تھے, غالباً وہ پہلا سیٹ تھا یا اس طرح کی کوئی بات. یہ کیا واقعہ تھا؟ جی ہاں, بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ. یہ 2002 کے الیکشنز تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ایم ایم اے بن چکا تھا ایک اتحاد. ٹھیک ہے. اچھا, متحدہ مجلس عمل کے ساتھ میر صاحب کا یہ آئیڈیا تھا, بی شکیل الرحمان صاحب کا, کہ پوری قیادت ایم ایم اے کی اسلام آباد اسٹوڈیو میں جہاں کیپٹل ٹاک ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایک شو ہو. اب امیجن کہ میرا خیال 8 جماعتیں تھیں. اب اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹیبل چاہیے تھی. اور یہ کوئی گریٹ ڈیبیٹ ٹائپ چیز تھا؟ نہیں, یہ پینل تھا. جیسے آپ کا 1+1 یعنی ہوسٹ +1 گیسٹ, یا 1+2 یا 1+3 ہوتا ہے, یہ وہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو حامد میر نے ہی کرنا تھا اور پوری قیادت نے آگے بیٹھنا تھا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ 2-3 دن کے اندر یہ ریکارڈنگ ہونی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا اب ایک اتنی بڑی میمت قسم کی ایک ٹیبل بننی تھی جس کے اوپر سب نے آ کے بیٹھنا تھا. تو شکیل صاحب نے کہا آپ ایک کام کریں, کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں, وہاں میرا ڈرائیور آپ کو لینے آ جائے گا. ٹھیک. اور اب میرے ڈرائیور کو کہے گا گھر لے جائے, وہ آپ کو گھر لے جائے گا. وہاں پہ آپ دیکھ لیجیے گا, بڑے بڑے ڈائننگ ٹیبلز بھی ہیں میرے پاس اور بہت زبردست. میں نے کہا ٹھیک ہے, میک سینس. مطلب ابھی کہاں سے اتنی جلدی ڈیزائن بھی کریں, کنسٹرکٹ بھی کریں. لے جی, میں اسلام آباد چلا گیا. کراچی سے؟ جی, کراچی سے, ہیڈ آفس سے میں چلا گیا. ڈرائیور مجھے لینے آیا ہوا تھا وقت پہ. ظاہری بات ہے, میر صاحب کا ڈرائیور پابند تھا. میں پہنچا, گاڑی میں بیٹھا, ان کی مرسیڈیز آئی. میں نے اس کو کہا کہ مجھے لے چلیں جی. اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا جی شکیل صاحب کے گھر. اب وہ گاڑی رکی رہی تو میں نے کہا شاید ہی از ہارڈ آف ہیئرنگ یا شاید سنا ہی نہیں دیا, کیونکہ ان کے سارے جو سٹاف ہے پرانا ہے تو وہ بھی تھوڑے ایج تھی. میں نے کہا شکیل صاحب کے گھر. تو تھوڑی دیر بعد اس نے پیچھے مڑ کے ریئر ویو مرر میں مجھے دیکھ کے کہا کون سا گھر؟ جب انہوں نے بولا کون سا گھر, تو عمومی طور پر جیسے میں ہوں, یا مطلب مجھے کوئی بولے گھر تو گھر ہے, اب کون سا گھر سے مجھے پہلی بار ریئلائز ہوا. پھر میں نے آپریٹر کو, ان کو آپ کو تو پتہ ہے ایک نظام ہے میر صاحب کا کہ آپ آپریٹر کو کال کرتے ہیں, وہ کنیکٹ کرتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے ساری بات. کیونکہ اچانک میر صاحب بیچ میں کہتے ہیں آپریٹر, وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر دو. سو بیسکلی وہ پھر میں نے ان کو فون کیا اور پوچھا تو وہ بھی ہنس پڑے. پھر انہوں نے کہا ایمبیسی روڈ وغیرہ. پھر میں گیا, لیکن وہ آبویسلی وہ جو ڈائننگ ٹیبل تھی واقعی بہت شاہانہ تھی, لیکن وہ ایم ایم اے کو بٹھا کے وہ آبویسلی اٹ واز ناٹ فٹ فار دا سائز. اینڈ پھر ہم نے بنوائی جیو کے ساتھ. وہاں پہ بڑی اچھی کارپینٹنگ اور فرنیچر کی دکان تھی. اب ان کو میں نے کہا یہ 2 دن میں بنانا ہے. اس نے کہا جی امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کارڈ دکھایا, میں نے کہا دیکھو میں جیو سے آیا ہوں, یہ ضروری ہے. تو اس نے کہا جیو کیا ہے؟ I mean, یہ وہ ٹائم تھا کہ جیو آ ضرور چکا تھا, لیکن ابھی وہ ریکگنیشن ابھی نہیں ملی تھی. اللہ اور ان کو نصیب کرے اور دے. بلکہ آئی ہوپ کہ ہی گیٹس آؤٹ آف ہز سون, بیکاز بڑا عرصہ ہو گیا. جب یہ آئے تو ان کو, یعنی ان کو تو ایکسپینسز وہ جنگ والے کی عادت تھی نا. وہ جنگ کلچرل ونگ واحد تھا جو ایونٹس کرتا تھا, یا ان کی ایک کمپنی تھی ایونٹ پلس کے نام سے بھی شاید. وہ اتنی متحرک نہیں تھی. اینی ویز. سو اب جب انہوں نے ایک پلان کیا کہ ایک شو ہوگا گیت بہار, جو کہ ہوا, اور وہ اس میں 5000 کی آڈینس آنی تھی. وہ ڈی ایچ اے گولف کلب پہ ہونا تھا. تو آئی گاٹ ویری ایکسائٹیڈ. تو میں نے گیت بہار جو ہے وہ اسپرنگ کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا تھا, بہار اینڈ آل دیٹ. تو میں نے بٹر فلائیز اور یہ اور وہ سوچا, اور میں نے ایک بہت بڑا میکینیکل بٹر فلائی کا سیٹ بنایا جس میں پیچھے جو بٹر فلائیز تھی ان کے ونگز جو ہیں فلٹر کرتے تھے میکینکلی.
کراچی ان کے گھر میں میٹنگ. اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں تمام سینئر لیڈرشپ جو ہے قیادت موجود تھی, انٹرٹینمنٹ کے, نیوز کے, ہم سب. تو انہوں نے کہا بتائیں جی کیا تیاری ہے. میں نے پلان بتایا, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے بجٹ جب رکھا تو وہ کوئی 13 لاکھ روپے کا تھا اس زمانے میں. تو اچانک شکیل صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا 13 لاکھ, اچھا ان کو شاید عادت تھی اس زمانے میں 50,000, 2 لاکھ, مطلب کوئی بہت بڑی بات. 13 لاکھ کا سیٹ. میں کہا جی یہ, تو ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھیں میں اس کا ٹینڈر کرا دوں گا. میں کہا آپ کرا دیں. تو اچھا مجھے بھی بڑا, میرا پہلا ایکسپیرینس تھا پیسوں پہ ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنے کا. تو مجھے اچانک کہتے ہیں کہ آپ اس وینڈر کو اچھا جانتے ہیں, آپ اس کی گارنٹی لے سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں لے سکتا ہوں. بڑے حیران ہوئے, کہتے ہیں آپ اس کی گارنٹی لیں گے. میں کہا جی. مجھے اچانک کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد نے سکھایا ہے کہ سگے بھائی کو بھی ٹرسٹ نہ کرو. اچھا میں بڑا حیران ہوا یہ جملہ سن کے. تو میں نے کہا جی میں بھی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور میرے باپ نے مجھے یہ سمجھایا کہ ہر اس شخص کو اس وقت تک اس پہ اعتبار کرو کہ جب تک he doesn't prove you otherwise, جب تک تمہارا وہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. لہٰذا خیر وہ ہوا کیا, پھر ہوا یہ کہ وہ 13 لاکھ کے اوپر, وہ ظاہری بات ہے وہ فکسیٹڈ ہو گئے. ٹینڈر کیا ہونا تھا, ہو بھی جاتا تو شاید اور مہنگا ہو. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے شہزاد صاحب جی کہ کس طرح سیکھ رہے تھے سارے. ہاں جی بالکل, فرام ٹاپ ٹو باٹم. بالکل. میر صاحب کو آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب 13 لاکھ آج کے زمانے میں بھی بڑا ہے. بٹ یو سی آئی آلویز بلیو کہ جب آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب الجزیرہ کی بات کرتے ہیں, CNN کی کرتے ہیں, تو پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. مطلب پھر آپ اس کو بیک کریں یا نہ کریں, یا کریں جی ہم یہ کر سکتے ہیں. پھر مجھے باہر کی چیزیں مت دکھائیں. مجھے تو جو آپ بتائیں گے جی مجھے یہ چاہیے تو میں آپ کو یہ دے دوں گا. آبویسلی ایوری تھنگ ان دس ورلڈ وچ از امیجنیبل از آؤٹ دیئر, ہے نا موجود. You just have to have the money to do it, right? And the resources. ضروری نہیں آپ خود کریں, آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں. تو یہ پھر وہ سیٹ دوسرا بنا اور اس سے مہنگا ہی پڑا. اچھا ویسے یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. میں اس کو اپنے تجربے سے اگر میں اس کو شیئر کروں تو شکیل صاحب سے ایک دفعہ میری گفتگو ہو رہی تھی. یہ اس کے بعد کی بات ہے, یعنی میں اب دنیا میں آ چکا تھا, دنیا نیوز میں کام کر رہا تھا. اور اس کے بعد پھر ابراہیم صاحب ایک دن آئے, شاید میں پہلے بتا چکا ہوں, کہ انہوں نے مجھے بلایا, PC آ جائے. میں آیا ہوں, میں چلا گیا. ہم نے تھوڑی بہت گپ لگائی تو انہوں نے بڑا مجھے ایکسائٹیڈ ہو کے بتایا کہ آپ کے لیے میں نے گپ شپ میں کہ آپ کے لیے میں نے وہ جیو انویسٹیگیشن سوچا ہے شو, اور آپ شو کیجئے, اور اس میں وہ ہوگا یہ کہ وہ بے شک مہینے میں ایک آئے. ہم آپ سے ہر ہفتے نہیں مانگیں گے شو, لیکن وہ مہینے میں ایک شو آئے, اور وہ شو میں لیکن وہ ایک ایسا ہو ڈاکومنٹڈ, آپ ایک اسکینڈل کو لے کے آئیں اور وہ ارتھ شیکنگ ہو اور وہ ویوز ہو جائیں, اور اس طرح کا کوئی آپ کام کریں. باقی آپ فکر نہ کریں, آپ کو ٹیم مطلب مل جائے گی. یہ وہ اس طرح کے پروگرام آپ کے لیے میں نے سوچا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ابراہیم صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس میں کیا شک ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے, لیکن میں بندہ اس کے لیے غلط ہوں. آپ کو بیسکلی وہ آدمی چاہیے جو اسلام آباد میں رہتا ہو, اور جو یعنی جس کے اندر سپارک ہو, یعنی وہ دن رات موو کرتا ہو, پارلیمنٹ لاجز جاتا ہو, وہ اپنا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جاتا ہو, وہ مختلف وزارتوں میں جاتا ہو, CDS کے پاس جاتا ہو. تو میں اس طرح کے, یعنی میں اگر ٹیم رکھوں گا تو وہ مجھے میرے آئیڈیاز اور ہیں. تو خیر وہ بات بنی نہیں. اس کے بعد پھر شکیل صاحب نے کچھ دنوں کے بعد کال کیا کہ آپ میرے پاس دبئی آ جائیں, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں چلا گیا. تو خیر وہ طویل ملاقات ہوئی. ان کی عادت ہے وہ بیٹھ جائیں تو بس بیٹھ جائیں. تو وہ اخلاق ان کا بہت اچھا ہے. بے شک, کوئی شک نہیں ہے جی. آپ یقین کریں کہ 8 بجے میں گیا ہوں اور رات 12 بجے میں نے انہیں کہا ہے کہ اچھا جی اجازت. مطلب وہ اس میں جب یہ بات ہوئی نا, یہ یعنی سیلری کی, تو اس میں آ کے انہوں نے, اب وہ مناسب نہیں ہے وہ بتانا, لیکن ایک خاص جگہ پہ جا کے انہوں نے اتنی پریشانی سے مجھے بتایا کہ دیکھیے میرے حالات مطلب اس طرح کے یہ بڑے, وہ آج کل دیکھیے وہ اس حد تک انہوں نے, مطلب اب وہ تفصیل میں چلے گئے کہ میں ہکا بھکا رہ گیا. اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے بزنس کے لیے ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک آرٹ ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنی معصومیت سے اپنے حالات مجھے وہ کچھ بتایا کہ میرا دل کیا کہ میں ان کو یہ کہوں کہ بتائیے میں کچھ کر سکتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, اور وہ اسی طرح کا ایک بڑی
ہائی اسٹریس میٹنگ تھی اگین, اس میں سارے لوگ موجود تھے, ان کے آفس میں ہو رہی تھی 2nd فلور پہ. اچانک ان کو تھوڑے سے یہ آپ دیدہ ہو گئے اور یہ ایموشنل ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ مطلب ان سو مینی ورڈز کہہ دیا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. سب اٹھ کے تھوڑی دیر بعد میٹنگ کے بعد چلے گئے, میں بیٹھا رہا. جب سب چلے گئے میں نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بولیں. میں نے کہا آپ اس مہینے مجھے میری فیس مت دیجیے, آپ رکھ لیں. وہ مجھے دیکھ رہے تھے, کچھ نہیں بولے. میں باہر گیا, میں نے اوپر گیا, انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے بتایا یار میں نے یہ کیا, آپ لوگوں کو بھی کرنا. تو سارے ٹھاٹھے مار کے ہنسنے لگ پڑے. انہوں نے کہا he doesn't literally mean that, مطلب آپ ان کو سیریس لیں, لٹرل اتنا مت لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے پیسے رکھ لو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو that's his way, his knack. But I tell you کہ ان کی جو, میں یہ بات مانتا ہوں, مجھے انہوں نے یہ لاہور سے بلایا ایک ملاقات کے لیے کراچی, تو میں گیا اور وفاداری اور ان کی وہ جو یہ جو ان کا ایک ہیومین ایسپیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں. تو گھر سے آئے ہوا کھانا کھاتے ہیں, اور وہ آئے اور انہوں نے گھر کا کھانا مجھے سرو کیا اور کہا جی یہ گھر سے آ رہا ہے. تو بلا اختیار میرے منہ سے نکل گیا, میں نے کہا میر صاحب آپ نے بلیاں کتنی پالی ہیں؟ تو ان کو سمجھ لیا, میں نے کہا شاہی بلیاں ہوں گی نا آپ کے گھر, آپ کو تو بہت لوگ زہر دینا چاہتے ہوں گے. سو یو نو آئی ہیو ریئلی انجوائڈ مچ اپوزڈ کے کچھ ایک خاص گروپ وہ بھی تھا کہ وہ MSR سے اتنا گھبراتا تھا. اب 2-2 4-4 گھنٹے ان کے کمرے کے باہر ویٹ کرتے تھے لوگ, 5-5 گھنٹے. میں نے ان کے ساتھ پہلے دن سے اصول رکھا تھا میں ناک کروں گا اور انٹر ہو جاؤں گا. آپ بہت بزی ہوں, آپ کہہ دیں میں ویٹ نہیں کروں گا. اچھا دیکھیں, دوسری طرف یہی شکیل صاحب ہیں, یعنی میں مارننگ شو کرتا تھا, اور ایک دن چونکہ اظہر صاحب نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ اس کو ٹرانسفارم کریں اور اس کو آپ نیوز اورینٹیڈ کر دیں, وہ میں سارا قصہ آپ کو بتا چکا ہوں. تو ایک دن ایک ای میل آئی کہ ایک نجومی صاحب ہیں اور نجومی کا ہم نے سیگمنٹ رکھنا ہے مارننگ شو میں. میں بہت اپسیٹ ہوا. اچھا اب یہ وہ دور ہے کہ حضرت عباس صاحب جا چکے تھے اور کرنٹ افیئرز اور نیوز علیحدہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. عدنان اوان جو ہیں یہ کرنٹ افیئرز کے ہیڈ آ گئے تھے. اچھا. اور نیوز جو ہے وہ چلا گیا تھا, یعنی ویسے تو NBC تھا, یعنی ناصر بیگ چغتائی جن کو ابراہیم پیار سے نیوز بریکنگ کمپنی کہتے ہیں. جی جی NBC. اور ان کو اوپر لک آفٹر کرنے کے لیے جواد نذیر صاحب آ چکے تھے. اب وہ جب نجومی سیگمنٹ آیا تو وہ اسپلٹ کے اندر میں انوالو تھا جب ہم نے سیپریٹ 2 برانڈز کریٹ کیے, جیو اور جیو نیوز. ہاں وہ نہیں وہ تو بڑا اسپلٹ تھا نا. جی. آگے جا کے پھر جیو نیوز میں بھی اسپلٹ ہو گیا, یعنی کرنٹ افیئرز ادھر چلا گیا. جی جی جی. تو وہ وہاں پہ وہ ایک آیا کہ جی آپ نے انکلوڈ کرنا. میں بڑا اپسیٹ ہوا. میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی میں شو شروع کر رہا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ میں یہ چھپا ہے پاکستان کے بارے میں, نیو یارک ٹائمز میں یہ چھپا ہے, انڈیپینڈنٹ یہ کہہ رہا ہے, گارڈین یہ کہہ رہا ہے, انڈیا کے اخبار یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے اخبار یہ ہیں. وہ پھر ہیڈ لائنس کے بعد میں کالمز, آرٹیکلز, اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ نجومی بیٹھ کے بتائے گا آج کا دن کیسا گزرے گا. تو وہ خیر میں اڑ گیا, وہ نہیں. لیکن جب وہ مطلب نہیں ہوا, نجومی صاحب نہیں آئے, روک دیا اس کو. لیکن میں نے جب اس کی انویسٹیگیٹ کیا, میں نے کہا یہ اتنا پریشر کیوں آ رہا ہے, مطلب ہے کہ وہ پریشر اتنا آ گیا کہ بہت. میں نے کہا یہ کیوں آ رہا ہے پریشر. پتہ یہ چلا کہ نجومی صاحب جو ہیں یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. ان کو کوئی 1.5 سال قبل شکیل صاحب نے بس ان کا دل کیا, بادشاہ آدمی ہیں, ان کو ملازمت دے دی ہے. اب ان کو کوئی 2.5 لاکھ روپے مہینہ جا رہا ہے 1.5 سال سے, اور کام ان سے لیا نہیں جاتا. تو اب وہ ہم نے سیلری جسٹیفائی کرنے کے لیے کہیں تو بٹھانا ہے تو مارننگ شو میں بٹھا لیں. ایسے بہت انسیڈنسز ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. شکیل صاحب پارک کر دیتے ہیں لوگوں کو, کبھی رکتی نہیں. اتنی بار میگا پروجیکٹس کیے جو کہ روکنے پڑے. جیو شان سے, اب آپ دیکھیں, شان از اے فرینڈ, از اے گریٹ ایکٹر. اچھا ہاں, وہ مارننگ شو لاہور سے جو شروع کیا تھا, I have great respect for him. لیکن دیکھیں جو آپ کو لائف کا نیک ہوتا ہے نا بولنے کا, وہ ایک الگ چیز ہے. بالکل ٹھیک. اسکرپٹ سے مکالمے یاد کر کے ڈیلیور کرنا دوسری چیز ہے. بالکل ٹھیک. ہیوج انویسٹمنٹس, بالکل, اینڈ ہی کوڈ ناٹ سیو دا ڈے. تو وہ جگنو محسن صاحبہ کو انڈکٹ کیا گیا کہ سم انٹیلیجنٹ کانورسیشن شوڈ ٹو ٹیک پلیس. عمر شریف صاحب اسی طرح ریٹینر پہ رہے بڑے عرصے, اور عمر شریف شو کے بعد ان کا. تو اس طرح کی لاتعداد مثالیں ہیں جن کا آپ کو اور مجھ کو پتہ ہوگا, اور ایکچولی کئی ایسے ہوں گے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ ایک صاحب کو ہائر کر کے ایک سینئر پوزیشن پہ بھول گئے. کمال ہے.
الٹا ان صاحب کو میں نے کہا یار آپ کیسے آدمی ہیں بغیر کام کے آپ پیسے لے رہے ہیں, آپ چھوڑ دیں. ایک دن ان کو کہیں سال 1.5 سال یا شاید 2 سال بعد یقین مانے یاد آیا, اور اس کے بعد کہا کہ کوئی بات ہو گئی, ان سے کوئی کام مانگا وہ صحیح نہیں ہوا, جو بھی انہوں نے کہا ہو بیسکلی وی نو لانگر ریکوائر یور سروسز, ختم ہو گئی. اب یہ بڑے پریشان, بلیو اٹ اور ناٹ. اس کے بعد بھی تنخواہ, میں پھر کہتا تھا میری بات سنیں, کسی دن ان کا یہ نہ ہو آپ پہ کوئی کیس ہو جائے, آپ ریسیو کر رہے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ رہی ہے, واپس اس پہ بھی ان کا کوئی نہیں, کوئی کمال آدمی ہے, کمال ہے. اور میں اچھا یہ پروگرام میں قطعی یہ کہ ایم ایس آر کا قصیدہ پڑھنا ہماری اس میں وہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی میں تو جب ان کی بات کرتا ہوں میری تو اسمائل آ جاتی ہے, بیکاز لوگوں نے ان کو جو مانسٹر اور ہوا بنایا وہ بالکل ایسے نہیں ہے. You know, I connect with him on a human level. He's a lovely guy and I've had a ball of a time with him. مطلب ان کی جو ریلیشن شپ نبھانے کی میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں تفصیل بیان کر چکا ہوں, لیکن آپ کو میں ایک اور واقعہ اس میں چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ ابھی میرے خیال 1.5 سال ہوا. ظاہر ہے کہ والد صاحب اور ان کا یعنی پروفیشنلی تو کافی سال ہو گئے رابطہ نہیں ہے, لیکن وہ برابر جیسے کہتے ہیں ان کی ہیلتھ پتہ کرنے کے لیے گھر آئے, اور ابھی سال پہلے 1.25 سال پہلے گھر تشریف لائے, اور آ کے انہوں نے ان کی پوری میڈیکل رپورٹس لی اور آ کے سارا یعنی ان کا وہ کیا حال چال, اور مجھے تاکید کر کے گئے کہ ناجی صاحب کی دبئی میں, امریکہ میں, جہاں کوئی اویلیبل ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. یہ ان کا دل ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایڈ ایشیا 30 سال بعد پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کانگریس آ رہی تھی. جو گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جنگ میڈیا گروپ کے, سرمد علی, وہ چیئرپرسن بھی تھے اس کمیٹی کے, سارا کام میں کر رہا تھا. پیسوں کی شارٹ فال آ گئی. نا سرمد علی از اے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر آف جنگ گروپ ایز آف ٹوڈے آلسو, اور پیسوں کی میرے خیال 3-4 کروڑ کا مسئلہ آ گیا, اور پریشان پوری پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, پریشان ہے. ہم میریٹ اسلام آباد میں بیٹھے تھے, رات کا ٹائم تھا, میں نے فون اٹھایا, اب میں باتیں سن رہا ہوں, میں نے کہا 1 سیکنڈ میں ایک بات اگر آپ کریں اجازت تو میں کہیں بات کروں پیسوں کے لیے, ہیلپ. میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا آپریٹر ایم ایس آر کو میسج دیں کہ شہزاد نواز بات کرنا چاہتا ہے. 5 منٹس لیٹر ہی کالڈ. آئی ہیڈ اے ہارٹ ٹو ہارٹ ود ہم, بلیو اٹ. میں نے کہا میر صاحب مر گئے ہیں یہ لوگ, انہوں نے اپنے سر لے لیا. میرا تو کام تھا ڈیلیور کرنا. میں اس کا کمیونیکیشن, کریٹو اور ایونٹ ڈائریکٹر تھا, رائٹ. اور بلیو اٹ اور ناٹ, اتنی بڑی کانفرنس کے اندر صرف میں تھا اور میرے ساتھ 2 انٹرن تھے, اور اینڈ میں جا کے پھر ٹیم کو میں نے 2-4 لوگ رکھے. آئی ڈیلیورڈ سنگل ہینڈیڈلی. آئی کالڈ ہم کہ آپ بیل آؤٹ کریں, اینڈ ہی ہیلپڈ اس. یہ مطلب ان میں ہے, مطلب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مطلب تمہارا کیا تعلق, یا سرمد علی مجھے خود فون کیوں نہیں کر رہے, وہ تو ان کے امپلائی ہیں نا, تمہارا کیا رشتہ ہے یا کیا ہے. انہوں نے پاس رکھا پرانا. آئی ویلیو سچ پیپل. جیسے دوسری بات میں کرتا ہوں چودھری عبد الرحمان کی بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی, وہ بھی آن اے پرسنل لیول. میں آج کہوں نا, آپ یقین مانیں, ہی از دیئر لائک اے بردر. مطلب ادر دین, دیکھیں کئی دوستیاں فورج ہو جاتی ہیں. آپ سے تعارف تو تھا, لیکن جو ہمارا میل جول ہوا وہ آپ نیوز کی کچھ اچھی چیزیں بھی تو ہوئی نا جی. جی ملاقات ہوئی, بالکل صحیح. اعجاز حیدر سے دوستی ہوئی, آپ سے ہوئی. اس طرح کے کئی ایسے لوگ جن کے ساتھ بہت نئے لوگ ملے, جن کے ساتھ واقعی دوستیاں جو ہیں بڑی مضبوط, یہی اثاثہ ہوتا ہے یہ ہے. اور شکیل صاحب کی بات میں کرتے ہوئے میں بھی وضاحت کر دوں کہ یعنی ہم جو جتنی گفتگو کر رہے ہیں یہ یادیں شیئر کر رہے ہیں. کتنا آسان ہے, آپ بیٹھ کے کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اچھی یادیں اس لیے کہ اچھی جو یاد دے گا تو اس کے پیچھے بات ہوگی. پیچھے ہی ہو رہی ہوتی تھی ہمیشہ, اب ہم نے سوچا ہم ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں تو کچھ ہو رہی ہے. تو جو ڈیزرو کرتا ہے, کم از کم میرے کلمات تو ان کے لیے ہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے جو ڈیزرو کرتے ہیں, اور وہ نکلیں گے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ میڈیا میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس, اور چونکہ اب سوسائٹی کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے, ہاں جی, تو ان کو ذرا ایک آئیڈیا ہو جائے گا. کو بھی جس طریقے سے ابھی پینٹ کیا ہوا, وہ جو بند ہے 34 سال پرانی ان کی وہ جو کیس ہے, وہ کون سا گھر والی بات سے یاد آیا کہ ایک گھر لاہور والے کے اوپر جو کیس ہوا ہے جوہر ٹاؤن والا. مائی پوائنٹ ہے کہ ہم تو سب کی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کسی کا دل نہ دکھے, لیکن کئی باتیں کس سے ایسے ریلیونٹ ہیں جو بتاتے ہوئے کوٹ کرنا ضروری ہوگا, ورنہ زیادہ تر تو میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ نام ہی نہ لوں.
لیکن یہ پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں اور سب پروفیشنل ہیں اور پروفیشنلز ہیں, اینڈ دے نو. اور ٹی وی پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا, ہم تو مطلب کچھ ہی نہیں کر رہے. آپ تو پاکستان کے پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پہ جو اتاڑ پچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے, جس قسم کی پگڑیاں اچالی جاتی ہیں, وہ تو دیکھنے کے قابل, اور وہ پیمرا کے پرویو میں, ہم تو ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شو ہے. سو ہاں نہیں, تو یہ وضاحت بہرحال ضروری, مطلب کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے تو میں اتنی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر مجھے ان سے شو چاہیے ہوگا تو میں ان سے بات کروں گا, یہاں بیٹھ کے اس وائے سے نہیں جانے کی. اور مجھے نہیں گھسیٹیں گے بلا, اور کم از کم میرے ساتھ نہیں دکھائی دیں گے. شو چاہیے ہوگا تو نہ میرے ساتھ نہیں نا. لیٹس موو فارورڈ جی. ایک میں آپ سے گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے جو ابھی جو ہمارا کچھ ہفتے قبل جو پہلا ایپیسوڈ ہمارا گیا تو کچھ دوستوں کے فون آئے اور ریئیکشن آیا, تو میں ضرور ان کا نام لینا چاہوں گا. ایک تو ایئر وائڈ ڈیجیٹل لندن جب شروع ہوا شہزاد صاحب, تو مشتاق مشرقی صاحب جو ہے وہ واز لائک اے ون مین آرمی, جو نیوز ڈپارٹمنٹ, نیوز ڈائریکٹر بھی وہ تھے, نیوز یعنی وہ جو لکھنے والے بھی وہ تھے, کاپی ایڈیٹر بھی وہ تھے, اور کبھی کبھی نیوز پریزنٹر بھی ان کو بننا پڑتا تھا. اور دوسرا پرائم کا جب میں نے ذکر, اچھا دوسرا ایئر وائڈ ڈیجیٹل میں ہی اظہر ایک ہوتا تھا ٹیکنیکل کا, اظہر صادق, یہ بعد میں جیو میں بھی آ گیا تھا جی. سما کیا ہوا ہے, پھر جیو کچھ عرصے آئے. ہاں, پرل ٹی وی کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل یہی تھے نا. بالکل یہ بالکل نوجوان سا لڑکا جی, اور ایئر وائڈ ڈیجیٹل کا سہارا یہ ٹیکنیکل سنبھالتا تھا, ویری کیجول, چونکہ یہ ظاہر ہے برٹش بورن اینڈ براٹ اپ تھا, تو وہ بڑا کیجول بھی تھا اور شرارتی بہت تھا, لیکن شرارتیں میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اب اس کے بچے جوان ہو. اچھا, اگر آپ بات یہاں پہ نکل ہی گئی ہے تو ایک تو میں نے اور آپ نے تہیہ کرنا ہے. دیکھیں, کیونکہ ہم ایکسٹیمپور ہیں, انسکرپٹڈ ہیں, ہم آپس میں پہلے نوٹس بھی ایکسچینج نہیں کرتے, بس بیٹھ جاتے ہیں اور کیمرہ آن کرا دیتے ہیں. صرف کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر جب اشارہ ہو پروڈیوسر کا تو ہم بند کرتے ہیں, اس کوشش کر لیں. اس لیے ہمارا شو کبھی 3 منٹ اوپر, کبھی 1 منٹ نیچے ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں ریپ کرنا ہوتا ہے اور آپ کی وہ ذمہ داری ہے. لیکن آج کیونکہ آپ نے کہہ دیا, کیونکہ اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو ہمارے 30 منٹ کے پروگرام میں ہر بار کوئی نہ کوئی ممکن نہیں ہو پائے گا, لیکن اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر مجھے یہ بھی کرنے دیجئے, کیونکہ آپ نے کہا کچھ رہ گئی تو میرے پاس بھی ایک کچھ آیا پیغام. وہ یہ تھا کہ سلمان اقبال نالائق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. انہوں نے انویسٹمنٹ بینک تک بنایا ہوا ہے اور چلایا ہوا ہے یو کے میں, اور آج بھی وہ قائم ہے. تو میں ایئر وائڈ ڈیجیٹل سے پہلے یہ میں نے نہیں پوچھا, ابھی اگلے مجھے نہیں پتا, ان سے دوبارہ پوچھیے گا کہ ایئر وائڈ ڈیجیٹل شروع ہونے سے پہلے بینک کیا تھا. اب آپ نے مجھے وہ پیغام دیکھے ناجی صاحب, میں سفید رنگ تو پہن کے آ گیا, لیکن آپ اس سفید کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی پیغام رساں کبوتر ہوں. اب میں پوچھ کے واپس اگلے پروگرام میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں. چلیے, لیکن ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے بتایا, ایک آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ یہ میں, اچھا لیکن میں ایک فرمائشی پروگرام نہیں کریں گے, لیکن میں ایک آپ کو ضرور بندے کا نام بتانا چاہوں گا کیونکہ وہ حوالہ ہے. جی, وہ یہ ہے کہ طاہر میمن, جی, جنہوں نے پرائم ٹی وی جب یہ گیا وہاں انگلینڈ میں, تو آپ نے پہلے ذکر کیا ایک پروگرام, جی, طاہر میمن, جنہوں نے یہ ساری لڑائی لڑی اور وہ قانونی جنگ بھی لڑی اور اس کے بعد سیٹلائٹ بھی کیا. جیسے ہی پرائم ٹی وی سیٹ ہوا تو طاہر میمن واز دا فرسٹ مین جس کو فائر کر دیا گیا. یہ آپ کے ایکسپیرینس, یعنی میں کبھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک آدمی آیا, اس نے سب کچھ بنایا, اور جب وہ یعنی بن گیا تو اس کے بعد اسے کہا گیا اچھا یہ بات. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. میں نے آپ سے ایک پروگرام میں اگر آپ کو میں حوالہ دوں, ہماری ایک کچھ ہفتے پہلے بات جب ہوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جہاز ہے نا جس کا نام ہے چینل, یہ ایک بار اچھے پائلٹ سے لے کے اڑوا لو, باقی پھر جہاز جو آٹو پائلٹ پہ وہ یہ بھول جاتے ہیں جہاز کو ہر بار لینڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر ٹیک آف کرنا ہوتا ہے. ہاں, اور ایسے بہت سارے ہوا ہے. اور پرائم اس کے بعد پٹا, بہت سارے چینلز کے ساتھ یہ ہوا ہے. کئی تو لانچ ہی اس وجہ سے نہیں ہو پائے. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ چوز یور بیٹلز وائزلی, آلویز بی ان کنٹرول آف یور ٹائمنگ اینڈ یور انیشیٹو, اسٹیلتھ, اسپیڈ, سرپرائز. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ انیشیٹوز آپ کے پاس ہونے چاہیے. ہمارا جو مینجمنٹ سٹائل ہے, اگر آپ دیکھیے, آپ جتنے لوگوں سے ملیں گے میڈیا میں, معذرت کے ساتھ آپ ان کا ذرا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں, مینیجریل بیک گراؤنڈ, بہت کم ایسے ہوں گے جو آپ کو پتہ ہوگا کہ جی, اور ضروری نہیں ہے, لیکن میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ اسٹینفرڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, کہ ہارورڈ کے ہیں, کہ برکلے کے پڑھے ہوئے ہیں.
آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، ایک کدھر IBA کے پڑھے ہوئے ہیں، لمس کے پڑھے ہوئے ہیں، نہیں، وہ ایک فیملی ہائرارکک سسٹم میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ڈائنیسٹک آلموسٹ، اور ایک فیملی بزنس ہوتا ہے اور وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہوتے ہیں ان موسٹ کیسز. اور علاوہ ایک ایگزامپل کے جو میں کہنا چاہوں گا ٹیلی ویژن کے اندر جو پھر نیوز میں آیا، اور ہم نے اس کی ہماری جو سیریز تھی 6-7 ایپیسوڈس پہ ہم نے اس کی بالکل بات نہیں کی، حالانکہ وہ بہت انٹرسٹنگ ایک کیس ہے جو ذہن میں آ رہا ہے. جی جی وہ ہے ہم نیوز. جی ہم نیوز ایک بہت ہی منفرد چینل ہے اس ملک کا، بیکاز ہم نیٹ ورک جو ہے وہ لسٹڈ کمپنی ہے. ٹھیک ہے، وہ پبلک لسٹڈ وہ پبلک لسٹڈ ہے، وہ پبلکلی لسٹڈ کمپنی ہے جس کی اس سے پہلے اور بعد میں کوئی مثال ہے ہی نہیں. Therefore اس کے سٹاکس ہیں، اس کے شیئرز ہیں، اور وہ جو کمپنی ہے ان کی آگے جو ہے وہ مینجمنٹ کرتی ہے آن بہاف. وہ پھر ہم نیوز لائے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو یہ پہلا نیوز چینل ہے پرائیویٹ سیکٹر کا جو کہ پبلک آفرنگ سے آیا ہے. ہم نیوز پر یقیناً بات ہونی چاہیے، خاص طور پہ وہ گرافکس، اور خاص طور پہ ان کی، مجھے یاد ہے رفیق راٹھور ایک بڑا ہی وہ ہوا کرتا تھا، اور وہ یہاں پہ آ کے، لیکن وہ پھر اس طرح سے سکسیس نہیں لے سکا. لیکن جو وہ ڈیزائن بناتا تھا 16-17 سال پہلے، وہ دیکھ کر یہ تو ناصر تھرانی نے سارا بنایا. وہ جو ڈیزائن بناتا تھا، میں کہہ رہا ہوں اس وقت بنایا کرتا تھا، اس کی جو ایک پریکٹیکل شکل دیکھی وہ ہم نیوز پہ میں نے آ کے دیکھی. ظاہر ہے کہ وہ امیجنیشن از، آپ زیادہ اس کے یو آر دی مطلب اس دنیا کے، لیکن کلرز کی خوبصورتی وہ جس کو اللہ دے. اور اس کو وہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا اور بے بسی وہ کہ لیکن بہرحال ہم نیوز پر ضرور مزید بات ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ سوال یہ کہ پبلک لسٹڈ ہونے میں اگر یہ ایک سکسیس یعنی بزنس ماڈل ہے تو باقیوں نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے نا؟ اس پر ضرور سوال میں آپ سے کروں گا. لیکن اس وقت یہ یہاں پہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، اور یہی لا حاصل گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھتے رہیے لا حاصل.